خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور جناب قبلہ مفتی احسن صاحب، مفتی سہیل صاحب. ترتیب ذرا دل تو ملے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، تو کبھی ترتیب یہاں کہ وہاں. قبلہ مفتی عامر صاحب، مولانا کمال مہدوی صاحب راستے میں کچھ دیر میں جوائن کریں گے انشاءاللہ، لیکن میں بغیر تمہید کے آپ لوگوں کے سوالات کی طرف آتا ہوں. سنائیے گا جی، پہلا سوال سنائیے گا. مجھے سوال پوچھنا تھا کہ ہمارے اکثر نوجوان بچے بچیاں یا کچھ بڑے بھی اکثر میں نے دیکھا ہے کہ روزہ رکھ کے وہ سو جاتے ہیں اور تقریباً افطار کے قریب یا عصر کے قریب وہ لوگ اٹھتے ہیں اور پھر جو روٹین ہے روزے کی یا نماز کی وہ پھر ادا کر رہے ہوتے ہیں. اس حوالے سے فرمائیے کہ کیا یہ صحیح ہے، اس طرح کر سکتے ہیں؟ قبلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں، روزہ جو ہے وہ ایک فرض عبادت ہے اور نمازیں جو ہے وہ علیحدہ سے فرض عبادتیں ہیں. صحیح ہے. تو نمازیں چھوڑنی نہیں چاہیے. روزہ رکھ کے نمازوں پہ احسان نہ کریں، بلکہ روزہ رکھنے کے بعد اس کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے تو ضروری ہے کہ آپ فرائض بھی اپنے پورے ادا کریں، اس کے علاوہ نفلی عبادت بھی کریں. کیونکہ روزہ جو فرض کیا گیا تھا اس کا مقصد تھا تقویٰ حاصل ہو. صحیح ہے. تو سونے سے تو تقویٰ حاصل ہونے سے رہا، تو اس کے لیے آپ کو ایفرٹس کرنے پڑیں گے. کہتے ہیں وہ سونا بھی عبادت ہے، لیکن ایسا سونا ہو جس میں نماز جا رہی ہو. وہ سونا عبادت نہیں ہے. عبادت کے لیے کہ میں آرام کر لوں تاکہ عبادت کے وقت اٹھ سکوں، اور گناہ سے بچنے کے لیے سونا عبادت ہے. لیکن یہ کہ بس ہر وقت سوتے رہنا تو یہ عبادت میں نہیں آتا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر نوجوان یا بچے روزہ رکھ رہے ہیں اور پریکٹس کر رہے ہیں، اور آج بے دینی کے دور میں لوگ جو ہے وہ بالکل مذہب سے دور ہیں، تو ان پہ تنقید نہ کی جائے. ایسے لوگوں کو پیار سے سمجھایا جائے، تنقید نہ کی جائے تاکہ آہستہ آہستہ ہو. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک. اگلا سوال سنائیے گا. میرا سوال علامہ کمال مہدوی صاحب سے ہے. وہ تو راستے میں ابھی روک دیں، میرے اگلی تھوڑی دیر میں سن لیتے ہیں. اگلا سوال چلا دیں، وہ بھی راستے میں مولانا کمال مہدوی صاحب. اگلا سوال چلا دیں. السلام علیکم، میرا نام عریج ہے، سعودی عرب سے، اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا کسی حیات انسان کے لیے قرآن مکمل کیا جا سکتا ہے، مطلب ان کی صحت کی نیت سے؟ ٹھیک کہ اگر صحت کسی کی اچھی نہیں ہے تو قرآن پاک اس نیت سے کہ ان کو صحت عطا ہوگی کیا جا سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم میں ہے نا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے اس قرآن کو شفا اور رحمت ایمان والوں کے لیے بنا کر نازل فرمایا ہے. تو ظاہر کوئی شخص بیمار ہو یا گھر میں کوئی بھی بیمار ہو تو اس نیت کے ساتھ کہ میں اس نیت کے ساتھ کہ میں قرآن کریم مکمل ختم کروں گا یا کروں گی، اللہ رب العالمین اسے ٹھیک فرمائے تو بالکل کیا جا سکتا ہے. زبردست، ٹھیک ہو گیا. کبھی سیریس کنڈیشن ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جس کی سرحانہ سورہ یاسین پڑھیں، یہ پڑھیں. کوئی قریب المرگ ہوتا ہے، لوگ پریشانی میں فون کرتے ہیں، تب کیا ہے یہ پڑھیں اللہ آسانی کرے گا. تو یہ جی بالکل ایسا اللہ تعالیٰ ہے. کا کلام ہے، اس سے بڑا کلام کیا ہوگا. مشکات شریف میں نے پڑھا کہ اقرؤوا علی موتاکم سورہ یاسین، اللہ کہ اپنے یعنی جو قریب المرگ ہوں تو ان پر سورہ یاسین پڑھیں. اور میں ہمارے ایک استاد محترم ہیں تو انہوں نے باقاعدہ مجھے بتایا تھا کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے یہ ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ یعنی جو نزع کا وقت ہے نا وہ طویل ہو جاتا ہے. بعض اوقات لوگوں کا سانس نہیں نکل رہا ہوتا اور بیماری ایسی کہ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے، تو اس کے لیے بھی ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین پڑھیں تو اللہ رب العالمین آسانی فرمائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ اگلا سوال سنائیے گا. مجھے نا یہ پوچھنا تھا کہ روزے کی حالت میں جو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا انگوٹھا چوسنے کی، تو انگوٹھا چوسنے سے کیا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ عمل کیسا ہے روزے کی حالت میں؟ اور دوسرا یہ کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ناخن چبانا کی، تو ناخن جب چباتے ہیں تو اس کے چھوٹے چھوٹے ذرے اندر چلے جاتے ہیں، تو اس کے جانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ بالکل ٹھیک، مناسب. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. اول تو خیر انگوٹھا چوسنا یا ناخن چبانا یہ کوئی اچھی عادت ہے ہی نہیں. رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، روزہ ہو یا نہ ہو، جو بھی بالغ ہے سمجھدار ہے اسے تو ایسا کرنا ہی نہیں چاہیے. چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں بہت زیادہ انہیں بھی سکھانا چاہیے، لیکن اگر وہ کر لیں تو چونکہ وہ مرفوع القلم ہوتے ہیں ان پہ شریعت کا قلم نہیں ہوتا، پھر چل جائے گا. لیکن جو بندہ روزہ رکھ رہا ہے اور بالغ ہے بالخصوص، اس کا انگوٹھا چوسنا یا ناخن چبانا ویسے ہی درست نہیں ہے. لیکن اگر
किसी ने बिलफर्ज अंगूठा चूस लिया तो रोज़ा टूटेगा या नहीं टूटेगा, तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। रह गया नाखून चबाना। नाखून चबाने के अंदर यह है कि अगर सिर्फ चबाया है, अंदर नाखून नहीं गया, तो रोज़ा नहीं टूटा। लेकिन अगर उसने नाखून चबाया और बाकायदा नाखून कट के अंदर चला जाता है तो अलफित्रु मिम्मा दाखला, कायदा जो हम बार बार बता चुके कि बाहर से कोई चीज़ जब जो है वो मनफज या मखारिक असलिया के ज़रिए दिमाग या जौफ़े मैदा में जाएगी, उससे रोज़ा टूट जाता है, जिससे बचना मुमकिन हो। वो जो मक्खी वाला मसला बयान किया जाता है ना कुतुब फिकिया का, वो मक्खी वाला मसला ये है कि अगर उसके अंदर भी ये है कि मक्खी खुद ब खुद चली गई तो रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि बचना मुमकिन नहीं है। लेकिन किसी ने कसदन अगर मक्खी को भी निगल लिया तो रोज़ा टूट जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ भी नाखून ये कसदन चबा के आप अंदर अगर निगल रहे हैं, टूट के जाता है, रोज़ा टूट जाएगा। वो जिस अंगूठे के चूसने को आपने कराहियत कहा लेकिन रोज़े के तोड़ने का सबब नहीं करार दिया, उसमें ये भी जरूरी नहीं कि उस अंगूठे पे कुछ लगा हुआ ना हो, मतलब शहद वहद अंगूठे पे लगा के फिर अंगूठे पे कुछ लगा के चूसना, वो तो जाहिर बात है कि वो तो सही अंडरस्टूड है। मासूमाना सवाल है। सही। भाई मौलाना साहब आ गए, अगर आपको मेहदी साहब वाला सवाल है तो आप वो चला दीजिए, वो जिनसे सवाल जो पूछना चाह रहे थे चलाइए। अल्लामा कुमैल मेहदी साहब से कि हम जो रोज़े की हालत में बैटल रॉयल गेम्स खेलते हैं, मैं खेलता हूँ बैटल रॉयल गेम, फ्री फायर या इस तरह की जितनी दीगर बैटल रॉयल गेम्स हैं, उनके खेलने के मुतालिक क्या हुक्म है? क्या वो खेलना जायज़ है या हराम है? रोज़े के अलावा भी आम दिनों में क्या ये बैटल रॉयल गेम्स जी मुनासिब? ठीक है जी। अब रोज़े की हालत में बैटल रॉयल गेम्स या फीफा इस तरह की गेम्स खेलना, ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं वाला? हाँ ये मैंने कि मौलाना कुमैल मेहदी साहब से ये फीफा खेलना चाहे तो मेरा ख्याल है फीफा के मसलक से मेरा ख्याल है ऊपर है मामला। मेरा कोई लेना देना नहीं भाई फीफा वगैरह से किसी से। आपका नाम लेकर पूछ लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि कोई रोनाल्डो मेसी वगैरह से कोई ताल्लुक हमारा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत पता है मुझे। लेकिन ये कि देखें इसका ताल्लुक कोई रोज़े के मामला से तो है नहीं, वैसे ही फ़ी नफ्से ही ये चीज़ें जायज़ हैं, लेकिन इसको एक हद में रखना चाहिए, जैसे कि हर आदत को एक हद में रखना चाहिए। वो एक अलग मामला है, उसका ताल्लुक कोई रोज़ा गैर रोज़ा से नहीं है। बहरहाल ये मुब्तिला रोज़ा नहीं है ये चीज़। बाद लोग करते हैं कि रोज़ा में वक्त गुजारने के लिए, मैंने तो मिसालें दी हैं, वो लूडो खेल रहे हैं, कुछ और खेल रहे हैं, और वो उसको बस उन्होंने बाकी तमाम मामूलात को छोड़कर इसी को ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाया हुआ है और इसी में वो लगे हुए हैं। तो ये मुनासिब नहीं है वैसे उस मामले के एतबार से, वरना पबजी वगैरह सारी गेम इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। हाँ, यानी वो देखें वो शर्त लगा के कोई खेल रहा है, बाज़ लोग कहते हैं कि जनाब हम शर्त के बगैर खेल रहे हैं, तो ये वाली बात हो रही है। अब शर्त लगा के कोई खेल रहा है तो शर्त लगा के खेलना, तो फिर वो क्रिकेट भी हराम हो जाएगा अगर वाकई वो जुए वाली कैफियत है, तो उसमें तो वो भी हराम हो जाएगा। उसकी हम बात नहीं कर रहे, हम तो एक आम हालत में बात कर रहे हैं कि वो अपने वक्त गुजारने के लिए, तफरीह के लिए खेल रहा है। तो फ़ी नफ्से ही इसको हराम तो नहीं कहा गया, लेकिन एक मोमिन की शान के मुताबिक होता है कि हर चीज़ एक हद में रखे, उस हद से अगर तजावुज़ करती बात तो नामुनासिब हो जाती है, बस इतना है। बस मुनासिब। मुफ्ती आमिर साहब आपकी भी रही राय इस बारे में? यही राय है, बिल्कुल यही है। अगला सवाल मुफ्ती आमिर साहब से पूछे, चलाइएगा जी। अस्सलामुअलैकुम, मैं मिसेस निसामी इंडिया से। और मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे जैसे फालिज के मरीज़ों का इलाज के लिए हकीम साहब बताते हैं कि जंगली कबूतर का खून इस्तेमाल करें, उसको लगाने से कुछ नसों की बीमारियाँ ख़त्म होती हैं, तो इसका क्या हुक्म होगा? अच्छा, ये इंडिया में भी है? ठीक है, इंडिया वो कह रहे हैं कि वो फालिज के मरीजों हमसे 2 हाथ आगे है। अच्छा, ठीक हो गया, सही है। तो अब क्या है? ये जो बता रही हैं कि जंगली कबूतर का खून लगाना, इस्तेमाल करना, तो लगाने में कोई हर्ज नहीं है। ज़ाहिर सी बात है कि वो खून जो है वो नापाक होता है, तो फिर उसको बाद में वज़ू नमाज के लिए पाक करना पड़ेगा, लेकिन इलाज के लिए लगाया है तो वो लगाने में कोई हर्ज नहीं है। सही है। और वैसे कोई कैटेगराइजेशन है आसान या बड़ा ये डिटेल्ड है मामला कि किन जानवरों का की खून या निजासत पाक है या नहीं है? अगर इसका कोई ब्रॉड कोई फार्मूला है तो बता दें, बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है अगर तो खून जो है वो तमाम जानवरों का हराम है, सही, नापाक है, सही, तमाम जानवरों का। और यही मामला खून सबका जो है वो नापाक है। और यही मामला निजासत का भी है तमाम जानवरों के या परिंदों की? निजासत का भी यही है कि और इसमें यही राय है फ़िक़्ह जाफ़रिया में या कुछ वो है? हराम गोश्त जानवरों में से तमाम का खून हराम है, और वो जो खून जहिंदा रखते हैं ना, जिन्हें ज़िबा किया जाए तो खून उछल कर निकलता है, जैसे कि गाय बकरी वगैरह, उनका वो जो खून उछल कर निकल रहा है वो नजिस है, और वो जो खून जब तक बहता रहेगा वो नजिस है। सारा खून बहने के बाद जो अंदर रह जाए होता है, वो खून अंदर रह गया, वो खून पाक होता है, लेकिन उसको खाना जायज़ नहीं है। किसी चीज़ का पाक होना और बात है और उसका खाना हलाल होना और बात है। जैसे मट्टी है, पाक है, लेकिन हम खा नहीं सकते, तो वो खून जो अंदर रह गया है सारा खून निकलने के बाद, वो खून नजासत और तहरत के एतबार से तो पाक है, लेकिन खाने के एतबार से वो भी हराम है।
ٹھیک. اور نجاست کے حوالے سے تمام جانوروں اس میں بھی جیسے حلال گوشت پرندوں کا جو فضلہ ہے اس کی کراہت تو ہے لیکن ہاں تو ظاہر ہے ہاں تو وہ اس کو لیکن بہرحال پاک سمجھا گیا ہے, لیکن یہ کہ اس کی کراہت اپنے مقام پر ہے. حلال گوشت جانور جو ہیں جیسے کبوتر وغیرہ ہوتے ہیں تو اگر وہ کہیں گر جائے کوئی تو نجاست نہیں ہے, نجاست نہیں ہوگی, وہ کراہت ہوگی, اس کو صاف کر لے وہ. ہاں صحیح, ٹھیک, بالکل ٹھیک. اس میں کوئی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کچھ اس میں؟ وہ معقول اللحم پرندوں کی جو بات ہو رہی تھی کہ جو پرندے کھائے جاتے ہیں یعنی جو حلال ہیں ان کی جو بیٹ ہوتی ہے وہ پاک ہوتی ہے. جیسے کبوتر وغیرہ, کبوتر حلال پرندہ ہے تو ان کی جو بیٹ ہے وہ پاک ہے, اگر لگ گئی تو یعنی اسے ہٹایا تو جائے گا, لیکن وہ ناپاک نہیں. فقہی طور پہ یہ نہیں ہے کہ اب آپ اس لباس پہ لگ گئی تو ویسا نہیں ہے کہ اس پہ نماز نہیں ہو سکتی, کوشش کریں گے فوراً ہٹائیں, لیکن ناپاک نہیں ہے. ناپاک نہیں گئی. وہی بات ہے کہ پاک کا مطلب یہ نہیں کہ ہٹایا نہ جائے. جی میری مسجد زیر تعمیر ہے نا, تو وہاں اکثر نمازیوں کی یہ شکایت ہوتی ہے, کبوتر آ جاتے ہیں, چڑیا آ جاتی ہے, بیٹ پاک ہوتی ہے. ہاں صحیح ہے, صحیح. یہ مسئلہ اس وقت, سوری آپ انٹرپٹ کر رہا ہوں, اس وقت کام آ سکتا ہے کہ جب ایک انسان مثلا سفر کے عالم میں یا کہیں ایسی جگہ پر ہے کہ اب اس میں بیٹ گر گئی ہے, اب اس نے چلو وہ چینج نہیں کر سکتا, تو بعض لوگ اس کا عذر بنا کے کہتے ہیں کہ میں نماز کیسے پڑھوں, میرے تو کپڑے نجس ہے تو نماز کیسے نہیں, تو یہ عذر قابل قبول نہیں ہے. وہ نجس نہیں ہے بلکہ اس کو وہ دھو لے, جیسا ہٹا لے اور پھر نماز ہو جائے گی. جی جی اسی سے رب دیتے ہوئے جی آپ اونچا اڑنے والے, یہ قید بھی ضروری ہے. اونچا اڑنے والے معقول اللحم پرندے اگر اونچا نہیں اڑتے جیسے مرغی ہے تو وہ بہرحال اس کی جو نجاست ہے وہ پاک نہیں. اچھا اس میں ٹھیک ہے, ٹھیک. اچھا یہ اسی سے رب دیتے ہوئے, اور یہ کراچی والے تو فوراً سمجھیں گے, جب بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے, اور زیادہ بارش آتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے یہاں پہ, تو وہ اکثر جو ہے وہ مسجد کے پاس نمازی جا رہے ہوں تو وہ جی چھینٹے اڑ گئے, موٹر سائیکل والا گزر گیا, وہ اب نہیں معلوم کہ پتہ نہیں سیوریج کا پانی ہے, پتہ نہیں. ایک تو یہ کہ یقین ہو, خود دیکھ لیا کہ بھائی سیوریج کا ہے اور لگ گیا نجاست, ٹھیک ہے. ایک وہ کہ سب مکس ہوا ہوا ہے اور پانی اڑ رہا ہے, اب اس کپڑے کو پاک سمجھیں یا نجس سمجھیں؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ سیوریج کا پانی ہے, نظر بھی آ رہا ہے, بارش بھی نہیں ہوئی, وہ گندا پانی ہے, اگر وہ لگ گیا ہے تو وہ تو پھر ناپاکی ہے, اس کو دھونا ہوگا, پاک کرنا ہوگا. لیکن کہیں بارش ہو گئی اور یعنی نہیں پتا کہ یہ بارش کا پانی کون سا پانی ہے تو وہ معاف ہے, اس سے ناپاک نہیں ہوتا, وہ پاکی کے حکم میں ہوگا. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ پانی لگ جاتا ہے تو ہم اسے دھو لیتے ہیں, لیکن نماز پڑھی جا سکتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ایسا بندہ جس کو میں نے مسجد میں کبھی نہیں دیکھا, اچھا وہ کسی مسئلے کے تحت میرے پاس آیا اور بارش تھی نا, صحیح ہے, تو میں نے کہا بھی نماز کا ٹائم ہے, نماز پڑھ لو بعد میں. بولا نہیں مجھ میں بھی آیا ہوں نا, راستے میں بارش تھی تو کپڑے نہ پاک ہیں. بہت سنا ہے, تو میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے کب پاک تھے. تو یہ صرف بہانہ ہوتا ہے, تو اس سے ناپاک نہیں ہوتے, پاکی کا حکم ہوتا ہے. اسی طریقے سے واش روم میں اگین یہ تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس صفائی پاکیزگی کو خیال رکھنا چاہیے, وہ الگ بات ہے. ابھی خالی فقہی طور پہ بات ہو رہی ہے کہ پاک ہے یا ناپاک ہے. تو واش روم وغیرہ وغیرہ پر آپ نے دیکھ لیا کہ نجاست کی چھینٹیں اڑ کر آئیں تو ٹھیک ہے, سامنے آگے بڑھ. لیکن واش روم میں اور آپ کا کوئی لباس گیلا ہو گیا ہے اور آپ کو نہیں معلوم کہ یہ نجاست سے آلودہ ہوا ہے یا پانی پہلے سے واش روم یوز تھا اس لیے گیلا ہے, تو اس کو بھی اسی فارمولے کے تحت پاک مانا جائے گا؟ دیکھیے بعض واش رومز ہوتے ہیں تو وہ بالکل سوکھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ تو مسئلہ ختم ہو گیا, سب نظر آ رہا ہوتا ہے, وہاں تو مسئلہ ہی نہیں ہے. بعض ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا واش روم ہے, کمبورڈ بھی یا WC بھی وہیں پر ہے, ساتھ ہی جو ہے وہ جی ہاں ساری چیزیں ہیں. تو اس صورت میں اگر آپ کو یقین ہے کہ واقعی یہ نجاست ہے اور یہ پانی اڑ کر آیا پھر تو دھونا ہوگا, لیکن یقین نہیں ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پاک ہی ہے تو اس میں معاف ہے, آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, اس کو بہانہ نہ بنائیں. بالکل صحیح. اس میں رائے مختلف ہے کوئی؟ کل شیء لک طاہر حتی تعلم انہ قذف او نجس, یہ ہمارا اصول فقہ ہے کہ ہر شے اس وقت تک پاک ہے جب تک کہ آپ کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ نجس ہے. یقین سے مراد 100%, 90% بھی اس کو یقین شمار کیا گیا, اطمینان یا یقین. اگر اس کیفیت میں جب تک نہ پہنچے تو اس کو پاک سمجھا گیا ہے. ہمیں تو نہیں معلوم, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں, لیکن ہمیں آسانی کے لیے کہا گیا. ایک مرتبہ کسی نے ہیل و حجت کرنے کے لیے ایک بزرگ عالم تھے, ان سے پوچھا بھی کہ مثلا میں ایک جگہ سے جا رہا تھا, اوپر سے پانی گرا, اب مجھے نہیں معلوم تو میں مسجد میں نہیں گیا. انہوں نے کہا نہیں آپ جا سکتے تھے, اس لیے آپ کو پتہ نہیں ہے. انہوں نے کہا آپ کیا قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاک تھا؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ میں نماز پڑھ سکتا تھا؟ تو انہوں نے جواباً یہ کہا کہ اصول یہ نہیں ہے کہ قرآن پر آپ ہاتھ رکھ کے کہہ سکیں کہ وہ مثلا پاک تھا. آپ کیا قرآن پر ہاتھ رکھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ نجس تھا؟ آپ بھی یہ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ہمیں تو نہیں معلوم ہے. جب تک کہ یہ نہ کہہ سکیں اس وقت تک پاک سمجھے, اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے. اس میں بہت زیادہ شکی نہ ہو, خیال کریں پاکیزگی کا, لیکن بہت شکی نہ ہو. ہاں نہیں, وہ جو شکی ہو جاتے ہیں وہ بھی شیطان کے وسوسوں میں وسوسہ اس ذریعے سے وہ عبادت سے ہٹا دیتا ہے. وہ بالکل صحیح. جناب قبلہ سنائیے گا, سوال سنائیے گا.
وعلیکم السلام. میں بار بار خواب میں اپنوں کی موت دیکھتی ہوں. کبھی دیکھتی ہوں کہ میرے بابا کا انتقال ہو گیا ہے، کبھی دیکھتی ہوں کہ ماما کا انتقال ہو گیا ہے، کبھی دیکھتی ہوں تایا کا انتقال ہو گیا ہے. مطلب اپنوں کا، رشتہ داروں کا، جو میرے قریبی لوگ ہیں نا، میں ان کے بارے میں بہت دیکھتی ہوں. تو میں اس بات سے بہت پریشان ہوں. آپ پلیز مجھے بتائیں کہ میں ایسے خواب کیوں دیکھ رہی ہوں اور بار بار موت کے ہی خواب کیوں آتے ہیں مجھے. صحیح. میں کوئی ایسی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. اس طرح کے جو خواب ہوتے ہیں اکثر وہ محمل خواب ہوتے ہیں. یہ پریشان خواب ہوتے ہیں. کبھی معدے کی خرابی کی وجہ سے آتے ہیں، کبھی تخیلات ہوتے ہیں، کبھی بندہ ٹینشن میں ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی اس طرح کے خواب آتے ہیں. خواب جو ہے ایک من جانب اللہ ہوتا ہے، ایک من جانب الملک یعنی فرشتے کی طرف سے، ایک من جانب شیطان ہوتا ہے اور ایک حدیث نفس ہوتی ہے یعنی جو ہمارے خیالات ہوتے ہیں، اور اسی کے اندر ہمارے جسمانی معاملات، معدے کی صحت یا معدے کی خرابی وغیرہ بھی. تو جو خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ خواب تو محتاج تعبیر ہوتا ہی نہیں ہے، بالکل واضح ہوتا ہے. جو خواب فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے وہ خواب بھی سچا ہوتا ہے لیکن وہ محتاج تعبیر ہوتا ہے. اور شیطان کی طرف سے وہ تو ویسی شیطانی ہے، اس کو جھٹک دینا چاہیے. جو حدیث نفس ہے اس پہ بھی توجہ نہیں کرنی چاہیے. اور ویسے جہاں تک تعبیر کی بات ہے تو انتقال کے بارے میں تو جو معبرین نے بیان کیا ہے وہ تو تعبیر اس کی اچھی ہی بیان کی ہوئی ہے. کہ اگر کوئی زندہ آدمی ہے اس کا انتقال دیکھا، اس کو مرا ہوا دیکھا ہے تو یہ اس کی لمبی عمر کی علامت ہوتی ہے. ہاں تو اس لیے اس میں تو ویسی پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں. پریشان نہ ہو. بالکل ٹھیک. قبلہ مفتی عامر صاحب بتائے گا. سوال چلائے گا جی. میں عمرے پہ گیا تھا اور اس کی وجہ سے مجھے ایک اضافی روزہ رکھنا پڑے گا پاکستان میں، تو کیا وہ میں یہاں پہ آ کے اب 31 روزے رکھوں گا کہ مجھے یہاں پہ 30 روزے ہی پورے کرنے؟ صحیح ہے. ہاں دیکھیں انہوں نے اگر 30 روزے رکھ لیے تھے، پاکستان میں واپس آ گئے، پاکستان میں رمضان تھا تو ان کے 30 روزے پورے ہو چکے تھے. لیکن چونکہ یہاں پر جو ہے وہ اس کو رمضان ملا تو ایک اس لیے کہ فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے. تو اس آیت کے تناظر میں دوسرا یہ کہ باقی لوگ روزے میں ہوتے ہیں تو احترام رمضان کے لیے بھی وہ جو ہے وہ روزے کی حالت میں رہے. صحیح ہے. اچھا اور ایک بس میں وقت کم ہے ویسے ہی بول لیتا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں جی صحت مند رہ کر بھی روزہ نہ رکھنا اور کہنا اللہ معاف کرنے والا ہے، تو اس پہ کیا معصومانہ سوال ہے؟ بلا شبہ اللہ معاف کرنے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن ظن بھی رکھنا چاہیے، امید بھی رکھنی چاہیے، مگر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی چاہیے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اب جو روزے ہیں وہ اتنے آسان روزے ہیں. یہ جو موسم ہے اتنا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، مہربانی ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنی ہارڈ ورکنگ میں بھی ہوتا ہے، نہیں پتہ چلتا. یعنی اتنا اچھے جو ہے وہ اس وقت موسم کے اعتبار سے جن کو روزہ مشکل لگتا ہے وہ اس مہینے اور اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ وہ روزے کی عادت بنائے. اور آگے بھی 15-20 سال تک اور اچھے روزے ملتے رہیں گے تو کیوں وہ ایسے مواقعوں کو ضائع کر رہا ہے. بالکل صحیح. یہ عمرے کے حوالے سے فقیر ہے وہی ہے فقہ جعفریہ کی. ویسے یہ کہ اگر کسی کے 30 روزے پورے ہو چکے ہیں تو اس 30 روزے پورے ہونے کے بعد چونکہ وہ رمضان ایک طرح سے مکمل ہو چکا ہے اس کے لیے، تو اس کے لیے آگے وہ عید بھی منا لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہرحال ایک مسئلہ کہ جو آیا تھا پہلے بھی چاند کی کیفیت اس اعتبار سے کہ تاریخ کا جو اناؤنسمنٹ ہے اسے اس کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جہاں پر میں تھا وہاں پر جو اناؤنسمنٹ تھا وہ فقط کیلنڈر کے حساب سے نہیں تھا بلکہ چاند کی رویت یا کم سے کم یہ ہے کہ جو 2 عادل گواہوں کی گواہی کے مطابق تھا. یہ اناؤنسمنٹ کا یقین ہونا چاہیے اسے. اگر اس کو یہ ہے کہ نہیں ویسے اناؤنسمنٹ ایک دن بعد لوگ شروع کرتے ہیں تو پھر تو وہ یہاں کے جب وہ پورا کرے گا تو یہاں آ کے 30 بنیں گے. وہ خالی ایک اشارتاً کافی ہے. مناسب. بہت بہت شکریہ. بہت نوازش. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمیں وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اپنے کوئی سیگمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ.